میرے دوستوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ دنیا بھر میں طالبان کی چرچا چل رہی ہے۔ ہر کوئی طالبان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ طالبان کون ہیں، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کب آئے، کیسے آئے، ان ساری باتوں پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دیکھنا ویڈیو کو تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ملا عمر کے بارے میں، جو کہ طالبان کا فاؤنڈر تھا، طالبان کو جس نے بنایا تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ غریب گھر میں، غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے باپ اس کی 3 سال کی عمر ہی میں اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اور اس کے پھر چاچا نے اس کی پرورش کی تھی، اس کو پالا تھا۔ اس کے چاچا اور اس کے باپ دونوں بہت ہی زیادہ غریب تھے، اور دونوں ہی ایک مسجد کے امام تھے، یعنی ریلیجیس لیڈر تھے، اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا، بہت زیادہ لمبا تھا، 6 فٹ 6 انچ کا تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو سمجھتا تھا، اور لوگوں کی مصیبتوں کو سمجھتا تھا، پریشانیوں کو سمجھتا تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ ملا عمر نے اسکول کی پڑھائی بالکل بھی نہیں کی۔ یہ ملا عمر نے کیسے اتنی جلدی پورے افغانستان پر کامیابی حاصل کی، اور 1996 سے لے کر کے 2001 تک پورے افغانستان پر اس نے قبضہ کیا، اور 1996 سے لے کر ہی 2001 تک یہ پورے افغانستان کا امیر المؤمنین رہا، یعنی کہ پریزیڈنٹ رہا۔ امیر المؤمنین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے مسلمانوں کا سردار۔ تو آئیے اسی کی ہسٹری کے بارے میں آج ہم تھوڑا سمجھتے ہیں۔ ملا عمر کی پیدائش کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ملا عمر کی پیدائش کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ اسی طرح سے اس بارے میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ ملا عمر کہاں پیدا ہوا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ملا عمر 1960 میں پیدا ہوا، اسی طرح بہت سارے کہتے ہیں کہ 1953 میں پیدا ہوا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن ایک مین سورس کے اعتبار سے ملا عمر 1960 ہی میں ہی پیدا ہوا۔ اسی طرح اس کے پیدائش کی جگہ کے بارے میں بھی کنفیوژن ہے، لیکن مین سورس کے اعتبار سے ایک نودے نامی ایک گاؤں ہے جو کہ پنجوائی کندھار میں ہے افغانستان میں، وہاں پر ملا عمر پیدا ہوا۔ ملا عمر ایک پشتون تھا۔ ملا عمر نے اسکول کی بالکل بھی پڑھائی نہیں کی تھی۔ جب وہ 4-5 سال کا ہوا تو اس کے چاچا نے، کیونکہ اس کے چاچا ہی 3 سال کی عمر سے اس کو پال رہے تھے، اس کے چاچا نے اس کا ایڈمیشن ایک مدرسے میں کرا دیا، جو کہ پاکستان کا ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا دارالعلوم حقانیہ۔ دارالعلوم حقانیہ ہی میں یہ کم از کم 15 سال پڑھا، اور اس نے مدرسے کی سب سے مین پڑھائی درس نظامی پڑھی۔ درس نظامی مدرسے کی سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے، سب سے ہائیسٹ پڑھائی ہوتی ہے۔ یہ کم از کم 9 سال کی ہوتی ہے، اور کچھ مدرسوں میں 10 سال، 11 سال، 12 سال کی بھی ہوتی ہے۔ جب ملا عمر نے دارالعلوم حقانیہ سے اپنی پڑھائی پوری کر لی، کمپلیٹ کر لی، تو یہ افغانستان، اپنے شہر، اپنے وطن لوٹ آیا۔ اس کے بعد یہ ملا بن چکا تھا، یعنی ایک مولانا بن چکا تھا، کیونکہ درس نظامی مدرسے کی پڑھائی میں جو بھی کر لیتا ہے وہ ایک مولانا بن جاتا ہے۔ تو جب ملا عمر ایک مولانا بن گیا تھا تو اس کے بعد مولانا عمر نے ہی، یا ملا عمر نے ہی ایک مدرسہ کھول لیا، اور مدرسہ کھولنے کے بعد یہ اپنے ہی مدرسے میں بچوں کو پڑھانے لگا، اور بچوں کو تعلیم دینے لگا، درس نظامی کی اور بہت ساری اسلامی پڑھائی کی یہ تعلیم دینے لگا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، اور افغانستان پر سوویت یونین کی حکومت تھی۔ اسی سے لڑنے کے لیے بہت سارے مجاہدین آگے آئے تھے سوویت یونین سے۔ بہت سارے لوگوں نے USSR کے خلاف لڑا مجاہدین میں سے۔ انہی مجاہدین میں پھر 1979 کے بعد کچھ دنوں کے لیے یہ ملا عمر بھی شامل ہو گیا، اور ملا عمر مجاہدین کے ساتھ سوویت یونین سے لڑتے ہوئے ملا عمر کی ایک آنکھ خراب ہو گئی گولی لگنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی آنکھ میں گولی لگ گئی تھی، اور جس گولی کی وجہ سے پوری طرح سے اس کی آنکھ خراب ہو گئی، بالکل ہی برباد ہو گئی۔ اب ملا عمر کانا ہو چکا تھا، اور اب اس کے ذہن میں اب یہ فیلنگ اٹھ رہی تھی، یہ باتیں خیال اور ذہن میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ اب میں افغانستان کو سوویت یونین سے آزاد کراؤں گا، اور پوری طرح سے افغانستان پر ایک اسلامی قانون کو اپناؤں گا، نافذ کروں گا۔
1989 میں تو سوویت یونین ہار گیا مجاہدین سے اور افغانستان سے بھاگ گیا، لیکن اس کے بعد مجاہدین ہی میں کئی گروپ بن گئے جو کہ افغانستان پر حکومت کرنے کے لیے لڑنے لگے۔ 1989 کے بعد یا 1992 کے بعد 1996 تک بہت زیادہ افغانستان ہی میں سول وار چھڑ گئی اور ایک دوسرے لوگوں کو مارا جانے لگا، بہت زیادہ لڑکیوں کا ریپ کیا جانے لگا، لوگوں کو پریشان کیا جانے لگا، لوگوں کے پتھر مارے جانے لگے۔ تو بس ملا عمر کے ذہن میں اب یہ بات آ گئی تھی کہ اب مجھے کوئی ایسا گروپ بنانا ہے کہ جس گروپس کی وجہ سے ہم پورے افغانستان پر شانتی لا سکیں، پورے افغانستان میں لا اینڈ آرڈر کو قائم کر سکیں۔ بس اسی سوچ کے ساتھ وہ ملا عبدالضعیف سے ملا یا پھر ملا عبدالضعیف ملا عمر سے ملا۔ ملا عمر نے 50 اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کہ اسی کے مدرسے کے بچے تھے، ان کے ساتھ ایک گروپ قائم کیا جس کا نام طالبان رکھا، اور طالبان ہی کا نام ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، اسی وجہ سے طالبان کو طالبان کہا گیا کیونکہ وہ تھے ہی اصل میں اسٹوڈنٹس۔ اور طالبان اتنا زیادہ پھیلا پورے 2 سال کے اندر افغانستان میں کہ پورے افغانستان پر طالبان نے اپنا قبضہ کر لیا اور طالبان نے اپنی حکومت قائم کر دی 1996 سے لے کر کے 2001 تک، اور پورے افغانستان کا پھر ملا عمر امیر المؤمنین بن گیا، یعنی پورے مسلمانوں کا سردار بن گیا۔ ملا عمر کے طالبان کریٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک لڑکی نے ملا عمر سے آ کر کے کہا کہ مجاہدین آپس میں لڑ رہے ہیں حکومت کے لیے، تم تو اتنے لمبے چوڑے ہو، اتنے زیادہ سمجھدار ہو، اتنے زیادہ لوگوں کے رکھوالے تم بن سکتے ہو، تمہاری اللہ ضرور مدد کرے گا، تم آواز اٹھاؤ ان مجاہدین کی لڑائی کے خلاف۔ تو ملا عمر نے آواز اٹھائی اور بہت سارے لوگوں کو بچایا۔ شروع میں ملا عمر کو جب پتہ چلا کہ ایک لڑکی کا ریپ ہونے والا ہے تو اس نے اپنے 30 آدمیوں کو لیا اور بہت ساری بندوقوں لی، اور بندوقوں کو لینے کے بعد وہ ان گنڈوں کی اس نے بینڈ بجائی اور اس لڑکی کو آزاد کر لیا۔ اسی طرح سے مجاہدین کے ایک گروپ ایک لڑکے کے پیچھے لڑ رہے تھے، اب اس کی ہومو سیکسویلٹی کی وجہ سے یا پھر کسی اور کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد اس کو پھر پتہ چلا ملا عمر کو، تب بھی اس لڑکے کو ملا عمر نے اس لڑکے کو بچایا۔ تو اس طرح سے ہلکے ہلکے بہت سارے لوگوں کو بچایا اور پورے افغانستان کا ملا عمر چہیدہ بنتا چلا گیا، اور اس نے طالبان کو کریٹ کر کے پوری طرح سے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اب بات آتی ہے 11 ستمبر 2001 کی، کہ جب یو ایس کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا کہ جس کا ذمہ القاعدہ کے اسامہ بن لادن نے لیا۔ پھر پتہ چلا امریکہ والوں کو کہ ملا عمر جو کہ افغانستان کا اس وقت پریزیڈنٹ تھا، اس نے اسامہ بن لادن کو چھپا رکھا ہے۔ تو امریکہ نے ملا عمر سے کہا کہ تم اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن ملا عمر نے انکار کر دیا کیونکہ اس وقت یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوا تھا، اور آج بھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن ہی نے یو ایس کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا ہے۔ لیکن جب ملا عمر نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا میں تمہیں افغانستان کے یعنی اس میں رہنے والے کسی بھی آدمی کو حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی اسامہ بن لادن کو تمہارے حوالے کروں گا، تو بس وہیں سے ملا عمر کے آتنکوادی ہونے کا لوگ گانا گانے اور ملا عمر کو آتنکوادی کہنے لگے۔ پھر اس کے بعد سے ملا عمر کے پورے طالبان کو لوگ آتنکواد سے جوڑنے لگے، لیکن بہت سارے لوگ آج بھی طالبان کو ٹیررزم سے نہیں جوڑتے ہیں۔ پھر ملا عمر کی اب 2001 کے بعد سے طالبانی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی اور ملا عمر کی ایک بہت ہی خطرناک زندگی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ امریکہ ہاتھ دھو کر کے ملا عمر کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اب ملا عمر کا جینا بالکل دوبارہ ہو چکا تھا اور ملا عمر بالکل بھی کہیں نہیں جی پا رہا تھا۔ پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملا عمر پاکستان چلا گیا تھا اپنی پناہ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ وہیں افغانستان میں کہیں چھپ گیا تھا اور 4 سے 5-10 سال تک وہ کہیں ایک ہی جگہ چھپا رہا، اور آخرکار اس کی 23 اپریل 2013 کو موت ہو گئی، جو کہ اس کی موت کو پتہ چلا 2 سال کے بعد۔ پھر طالبان لوگوں نے بتایا کہ 2 سال پہلے ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔
اور 2015 میں پھر پتہ چلا کہ اس کی موت ہوئی۔ اس طریقے سے ملا عمر کی یہ لائف تھی، ہسٹری تھی۔ اگر آپ کو ملا عمر کی یہ پوری باتیں اچھی لگی ہوں اور یہ پورا سبق مل گیا ہو کہ کس طریقے سے ملا عمر نے اپنی زندگی گزاری، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں آپ۔ ساتھ ہی ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ اسی طریقے سے نالجبل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور آپ اپنا خیال رکھیے گا۔